ہارڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں عثمان شاہین۔ آج جو اہم ایشو ہے وہ ہے ڈیرہ شہر میں صفائی کی انتہائی خراب صورتحال۔ گلی محلوں میں جگہ جگہ جو ہے گندا پانی جمع ہے، کتنے عرصے سے صفائی نہیں کی گئی، اور اس کی وجہ جو ہے واسا اہلکاروں کو 4 ماہ سے جو ہے تنخواہوں کی عدم فراہمی ہے۔ اور اب جو نئی اپڈیٹ ہیں، جو نئی اطلاعات ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ جو چیف ایگزیکٹو تھے سی او واسا سید صدا حسین عرف رومی شاہ، جو کہ جن کا تعلق پیپل پارٹی سے تھا اور یہ سابق کونسلر بھی رہ چکے ہیں، ان کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، یعنی ان کو چھٹی دینے کا فیصلہ کیا گیا کہ ان کی وجہ سے حالات زیادہ واسا کے خراب ہوئے، وہ فوٹو سیشن تک ہی محدود رہے اور اہلکاروں کو تنخواہ نہیں ملی۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کریں گے ڈاکٹر عارف، جو کہ ایک سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، 4 ماہ سے اہلکاروں کو تنخواہیں نہیں ملی، صفائی کی خراب صورتحال ہے، یہ ایک سیاسی بنیادوں پر جو سی او لایا گیا تھا اس کی کارکردگی کیسی رہی اور کیوں پھر اس کو واپس بھیجا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان بھائی، آپ کے جو یہ ٹاپک ہے بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور ضروری بھی ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے۔ اصل میں جہاں تک میں ڈائریکٹ اس کو اسی لیے سے لوں گا کہ یہ واسا کا جو ادارہ بنایا گیا ہے یہ بھی بنیادی طور پر ایک سیاسی بنیاد پہ بنایا گیا تھا اور سیاسی آقاؤں کو، سیاسی لاڈلوں کو خوش کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ٹی ایم اے جو تھا وہ ایک بہت اچھے طریقے سے کام بھی کر رہا تھا اور اس کے یہی اہلکار اسی محکمے میں تھے۔ تو یہ ایک علیحدہ جب شاخ بنائی گئی صوبائی حکومت سے، انہوں نے بجٹ یا فنڈ لینے کے لیے، تو یہ بدنظمی کا شکار ہو گیا۔ اپنے سیاسی من پسند جو لوگ تھے ان کو اس میں چیف ایگزیکٹو بنایا گیا، تو انہوں نے ایسے گھل کھلائے کہ وہ اس کے دیکھنے کو آج مل رہی ہیں چیزیں، ریزلٹس مل رہی ہیں کہ ان اہلکاروں کی تنخواہیں بھی نہیں ہیں اور ڈیرہ اسماعیل خان بھی ہمارا جو ایک ٹائم میں ڈیرہ پھولاں کا سیرا جو کہا جاتا تھا وہ اس طرح گند سے اٹھا ہوا ہے۔ گندگی کی صورتحال انتہائی بدتر ہے، شہر جو ہے ایک فلڈ ڈپو بن چکا ہے، نالوں میں صفائی نہیں ہے، نکاسی آب کا نظام نہیں ہے۔ تو صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سی او کو ہٹایا جائے، اور جو ایک مزے کی بات جو سامنے آ رہی ہے کہ ایک سیاسی جماعت اپنے ہی 3 بندوں کے نام سامنے لا رہی ہے کہ ان 3 میں سے ایک کو جو ہے اس سیٹ پہ بٹھایا جائے، یعنی سیاسی لاڈلا ایک بار پھر چھانے کو تیار ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیاسی کو بھیجا جا رہا ہے، دوسرے سیاسی کو لایا جا رہا ہے۔ تو چیف ایگزیکٹو کی پوسٹ کے لیے وہ افسر کیوں نہیں لایا جاتا جس کا تعلق اسی محکمے سے ہو یا ٹی ایم اے سے ہو، تاکہ جو اس مسائل کو سمجھتا ہو اور ان کو حل کر سکے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح پہلے پی ٹی آئی والوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا، اس وقت انہوں نے اپنے پسند کے بندے لائے جس کو چلاتے رہے وہ، اور انہوں نے اپنے مزے بھی لیے۔ اب اس کے بعد جب یہ موجودہ حکومت سیٹ اپ بنا تو انہوں نے آتے ہی اپنا بندہ جو کہ پیپلز پارٹی سے تھا وہ لے آیا۔ تو اس کے بعد اب آنے والے دنوں میں امید ایکسپیکٹڈ کی جا رہی ہے کہ شاید جے یو آئی کا بندہ یا کوئی بھی اس قسم کا لے آئیں۔ تو یہ بھی سیاسی گہما گہمی ہے، یہ اپنے من پسند بندوں کو راضی کرنے والی بات ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں اس ادارے کو یہاں پہ بس اس ہاتھی کو ختم ہی کر دینا چاہیے، سینیٹائز کر دینا چاہیے اور دوبارہ اسی کو ٹی ایم اے میں ضم کر دیں محکمے کو، تاکہ یہ اس کا جو بوجھ ہے نہیں اٹھا رہے، اور جو اہلکار ہیں 4 5 مہینوں سے تنخواہ سے رل رہے ہیں تو اس کا بھی مداوع کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں تو ٹھیک، واسا کو تو ختم کر دیا جائے گا۔ واسا کو صوبائی حکومت کی طرف سے مشینری بھی فراہم کی گئی، اس کا استعمال بھی نظر نہیں آ رہا۔ پیٹرول کی مد میں بھی کرپشن ہو رہی ہے، واٹر سپلائی برانچ جو تھی اس کی مد میں بھی کرپشن۔ تو جو کرپشن کی گئی ہے جب سے واسا وجود میں آیا، تو اس کا احتساب کون لے گا؟ یہ ایک سفید ہاتھی ہے، تو اس کو قابو کرے گا کون؟ اصل میں کرائٹیریا نہیں ہے ان کے پاس۔ جو ان کو جو بھی چیف آف دا ہیڈ بیٹھاتے ہیں، اس ادارے کا سربراہ جو بناتے ہیں، وہ اس کو وہ آزاد ذرائع سے لے آتے ہیں، آزاد پبلک سے لے آتے ہیں، تو ان کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے جس کے لیے ایبلٹی ہو جس بندے میں وہ اس کو لایا جائے۔ جس طرح ٹی ایم اے میں ان کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کے تحت لوگ آتے رہتے ہیں تو وہ ایک اچھے طریقے سے کام کر پاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بندے کو مقصد جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک رومی شاہ تھا جو ایک کونسلر تھا، اس کو اٹھا کے بیٹھا دیا گیا اور اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب واسا کا ایگزیکٹو بن جائے اور وہ ہمیں اچھا اس سے توقعات وابستہ کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں اس قسم کا تجربات مزید کیے گئے تو اس ڈپارٹمنٹ کو کبھی بھی یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، مزید نقصان کا باعث بنے گا۔ یعنی یہ تو ہے نا کہ اب ایک سیاسی لاڈلا پھر چھانے کو تیار ہے، یعنی پیپل پارٹی کا سیاسی لاڈلا گیا، اب جمعیت کا سیاسی لاڈلا سامنے آئے گا۔ تو حالات تو ویسے رہیں گے، شہر میں صفائی کی صورتحال تو ویسے ہی رہے گی۔ پھر بات یہ ہے کہ آخر عوام کے مسائل کون حل کرے گا؟ عوام کو صاف نظام کون فراہم کرے گا؟
عوام کا تو اللہ ہی حافظ ہے، چونکہ کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی گزشتہ جو عید تھی اس کے دنوں میں بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں کافی حد تک گند پڑا ہوا تھا سرگودا روڈ پہ، جہاں پہ مقصد ایک ٹائم میں لائٹیں لگی ہوتی تھیں اور اچھا خاصا ماحول ہوتا تھا. تو پھر انہوں نے ورکرز نے کچھ احتجاج کیا، وہ رنگ لایا، میڈیا نے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. تو پھر ایک بعد مہینے کے لیے ان کو تنخواہ دے دی کہ جیسے بس عید گزری پھر اس کے بعد یکم لگی، تو پھر ان کی تنخواہ نہ ملنے کا یہ ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے. تو یہ معاملات جیسے چلتے رہیں گے تو پھر یہ حالات ٹھیک ہونے کے قابل نہیں ہیں. تو میں پھر وہی مشورہ دوں گا کہ اگر اس ڈپارٹمنٹ کو ختم کر کے دوبارہ ٹی ایم اے کے پاس اسی تمام اہلکاروں کو وہاں پہ ڈال دیا جائے تو امید ہے کہ وہ دوبارہ صحیح کچھ بہتر ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے کام کر پائے. بہت اچھی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ ایک سفید ہاتھی کو اگر قابو کرنا ہے تو اس محکمے کو واسا کو ختم کرنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے اس محکمے میں جتنے سی اوز گزرے ہیں اور ان کو جتنی فنڈنگ ہوئی ہے، جو ان کو مشینری ملی ہے یا پیٹرول کی مد میں یا مختلف مد میں جو فنڈز ان کو فراہم کیے گئے ہیں، ان کا احتساب ضروری ہے، کیونکہ وہ جو سی او گزر کے گئے ہیں وہ اب لکھ پتی بن چکے ہیں، ان کی جائیدادیں بڑھ چکی ہیں اور واسا کنگال ہو چکا ہے. اور اب جو نئی اطلاعات ہیں کہ رومی شاہ کو جو ہے اسی ہفتے، یعنی وہ آخری ہفتے کا مہمان ہے، ایک جو پیپل پارٹی سے تعلق رکھتا ہے رومی شاہ، وہ آخری ہفتے کا مہمان ہے اور نئے مہمان کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جس کا تعلق بھی ایک جے یو آئی سے بتایا جا رہا ہے. ہم کھل کر بات کریں گے، جے یو آئی سے بتایا جا رہا ہے اور وہ ناظم بھی رہ چکے ہیں ایک یونین کونسل کے. تو اب آنے والا وقت بتائے گا کہ ڈیرہ شہر کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ اب ان جماعتوں کے ہاتھ میں آ گیا جو اپنے سیاسی لاڑلوں کو مختلف محکموں میں نگران کے طور پر بٹھا رہے ہیں اور عوام کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو عثمان شاہین کو تاحال اجازت دیجیے اور ڈاکٹر عارف کو بھی اللہ حافظ.